سفر میں قرآن سے چند آیات اور چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر بندے پر حضور علیہ السلام اور اللہ کی توحید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا یہ واجب ہے، اور جو کوئی اس سے انکار کر کے کفر کی زندگی گزارے تو اللہ نے اس کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنَاهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تم کو جو کچھ دے اس کو لے لیا کرو، اور جس کام سے منع کر دیا کرے اس سے باز آ جایا کرو۔ حضور علیہ السلام ایمان کی دولت تقسیم فرمایا، لوگ قبول نہ کریں تو وہ بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حضور علیہ السلام کی عطا کردہ کو ترک کر دے، اور جن کاموں کے کرنے سے حضور منع فرمائے، حضور کفر میں رہنے سے منع فرمائے اور وہ کفر میں پڑا رہے، تو وہ شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو حضور علیہ السلام کے نواہی سے انکار کرے۔ حضور حکم فرمائیں تو عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ منع فرما دے تو باز آ جائے۔ حضور علیہ السلام نماز کا حکم دے تو نماز پڑھنی، روزے کا حکم دے تو روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کا حکم دے تو زکوٰۃ ادا کرنی، قربانی کا حکم دے تو قربانی کرنی، جہاد کا کہہ دے تو جہاد کرنا۔ انکار کرو گے تو دین ہاتھ سے جائے گا، دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی، اور جو دین میں داخل نہیں ہو رہے ان کے لیے تو تباہی ہے۔ اور جن کاموں کے کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، انہیں مارنا پیٹنا نہیں، تو جو یہ کام کرے گا وہ بھی دین سے خارج ہوگا، وہ بھی جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ تو جو کچھ رسول اللہ دے دیں اس پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے منع فرما دیں ان سے باز آ جانا، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے آپ فرما دو کہ میری اتباع کریں، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے دعوے پر دلیل اگر کوئی طلب کی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی اتباع ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی اتباع میں مشغول و مصروف ہے اسے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ میزان بیان فرما دیا کہ میری محبت کا میزان یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کی جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ دنیا میں بھی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور کل بروز قیامت تم پر رحم فرمائے گا۔ 3 آیتیں ہو گئیں، چوتھی آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق ان لوگوں کے لیے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ جو توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ اور یوم آخرت کی، اور جنہوں نے اللہ کا خوب کثیر ذکر کیا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے بہترین اسوہ، بہترین رول ماڈل قرار دیا کہ اگر تم نے اتباع کرنی ہے اور تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے حیات کو دیکھ لو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی
کہ جب موقع تھا غزوہ احزاب کا، صحابہ کرام پر بھوک پیاس کا غلبہ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بھوک نے بڑا ستایا، اور اپنا لباس اٹھا کے دکھایا تو پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل جوئی فرمائی، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، ذرا ادھر بھی دیکھو۔ حضور نے جب اپنا لباس اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ میرے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، یعنی میرا محبوب تم سے کسی طرح بھی معاملات میں پیچھے نہیں ہے، وہ تو سب سے افضل و اعلیٰ و بالا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، اس کا اللہ نے حکم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا کہ عمل وہ کرے گا جسے اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی امید اور توقع ہوگی، اور قیامت کے دن پیش کیے جانے کی توقع ہوگی، یعنی جس کا ایمان اللہ پر بھی ہو اور قیامت پر بھی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ میرے محبوب کے اسوہ پر عمل کریں گے، اس لیے کہ انہیں فکر ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور کل بروز قیامت ان کا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کثیر ذکر کیا، ذکر میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، اور دیگر عبادات، قرآن کی تلاوت، یہ سب شامل ہے۔ 4 آیتیں ہو گئیں، 5ویں آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے مومن نبی سب سے اولیٰ مومنین کی جانوں پر، مومنین کی جانوں پہ سب سے زیادہ اگر ترجیح کسی کو ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام پر۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی جانوں سے زیادہ اولیٰ، زیادہ فضیلت والے، زیادہ ترجیح والے اگر کوئی ہیں تو وہ نبی ہیں، اور ان کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان کے بھی حاکم ہیں، ہمارے مال کے بھی حاکم ہیں۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت سے نکاح کرنا چاہیں اور وہ کسی کے نکاح میں ہو تو اس بندے پر واجب ہے کہ وہ اس کو طلاق دے تاکہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے نکاح کرے۔ اتنا حق ہے رسول اللہ کا ہم پر۔ یہ آزاد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد